اسی طرح آپ مسلمان ہو تو آپ کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے بیان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے بولنے اور خاموش رہنے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان بھی ہے۔ اور جہاں آپ انسان ہے، مسلمان ہے، یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں آپ اور ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہیں شہری بھی ہیں۔ اس دیش کے شہری، بھارت کے شہری، ہندوستان کے شہری، تو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا دیش کیسا ہے، آپ کا دیش کیسا تھا، آپ کے دیش میں ابھی کیا چل رہا ہے۔ آج 15 اگست ہے، اسی مہینے میں، آج ہی کی تاریخ میں ہمارا بھارت کیا ہوا؟ بولو نا، آزاد ہوا۔ کئی سال پہلے؟ 79 سال پہلے۔ آپ کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ہندوستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہم ازل سے ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں، اس بھارت زمین سے ہمارا تعلق ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں، اس لیے کہ اس بھارت میں اللہ کے سب سے پہلے نبی آئے۔ بولو نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی اسی بھارت میں آئے، سب سے پہلے انسان اسی بھارت میں آئے، سب سے پہلا بشر اسی بھارت میں آیا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے اس ہمارے ملک بھارت میں قدم رکھا تو تنہا قدم نہیں رکھا بلکہ حضرت آدم کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور بھی ساتھ آیا۔ تو گویا ہمارے نبی کے نور کا جلوہ جس دیش میں سب سے پہلے پھیلا ہے اس دیش کا نام بھارت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بہت آہستہ بولے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس دیش میں پہلا نبی اور ان کے وسیلے سے ہمارے نبی کے نور کا جلوہ چمکا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ یہی سب سے پہلے آزاد ہوئی، اسی زمین پر سب سے پہلے آدم نے سجدہ کیا، اسی زمین پر سب سے پہلے آدم نے اللہ سے دعا کی، اسی زمین پر سب سے پہلے آدم نے اللہ کی ثنا بیان کی، اسی زمین پر سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور آدم کی پیشانی کے ذریعے سے آیا۔ حضرات، اس دیش کے ہم بھارتی ہیں، شہری ہیں۔ یہ دیش تو آزاد ہوا کب؟ 1947 میں۔ لیکن آپ تاریخ کی کہانی پڑھو، ہسٹری پڑھو، اس دیش کو آزاد کرنے میں ہمارے باپ داداؤں کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے، ہمارے علماء کا خون ہے۔ آج آپ اسکول کے بچوں کو دیکھو گے کہ بس 3-4 نعرہ، 1-2 جلیبی کھا لیا، 2-4 چاکلیٹ کھا لیا اور 3-4 نعرہ، بس وہی نعرہ، بس وہی نعرہ۔ بچے تو بچے، اب تو ہمارے چچا لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہندوستان کی آزادی میں کیسے کیسے علماء نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، ہندوستان کی آزادی میں کیسے کیسے علماء کو مارا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک ان علماء کی جانوں کے، نذرانوں کے تذکرے نہ ہو جائے، جب تک علماء اہل سنت کی قربانیوں کا ذکر نہ کر لیا جائے، تب تک بھارت کی آزادی کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اٹھاؤ تاریخ یہاں کی، اٹھاؤ ہسٹری یہاں کی۔ ہندوستان کی آزادی میں حضرت ٹیپو کی قربانی ہے، ہندوستان کی آزادی میں شاہ ظفر کا حصہ ہے، ہندوستان کی آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا حصہ ہے، ہندوستان کی آزادی میں